کے ناطے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اس عظیم شان غزہ مارچ میں آنے والوں کو شاباش دیتا ہوں۔ رب کائنات سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر عظیم کا دعا کرتا ہوں۔ لوگوں، آپ قیمتی لوگ ہیں، آپ کا ہر قدم اللہ کے راستے میں ہے۔ تکبیر کا ہر نعرہ رضائی الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غزہ کے لیے لبیک کے نعرے یہ غزہ اور حماس کے لوگوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے اس غزہ مارچ کا اعلان کیا تو پرسوں امریکی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا لومینڈ نے پاکستان کے حکمران کو فون کیا اور اس خطرے کا اظہار کیا کہ شاید جماعت اسلامی امریکی سفارت خانے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور کل خوفزدہ حکمرانوں نے اسلام آباد کے سڑکوں پر ہمارے کارکنان پر تشدد کیا۔ میرے میاں اسلم کو، میرے نصر اللہ رنداوا کو، میرے کاشف چودھری کو، میرے کارکنان پر لاٹیاں برسائیں۔ سن لو، یہ لاٹیاں میاں اسلم کے بدن پر نہیں، یہ آپ لوگوں نے امیری جماعت کے دل پر لاٹیاں بھی ماری ہیں، گولیاں بھی برسائے ہیں۔ رات اسلام آباد بھر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بینرز، مسجد اقصی کے بڑے بڑے پوسٹر پال دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریک کو چھوڑیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ 19 نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اسلام آباد کے فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آج میرے سامنے غزہ کے وہ مائیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج میرے سامنے مسجد کی مؤذن کی وہ آواز ہے جمعے کے دن جب اس نے اذان دی، بمباری، گولہ باری، بمباری کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے، ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں،
ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج ہم اگر میدان میں کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ان باضمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظیم شان مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ میں پاکستان کی حکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاٹیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طیب اردوغان استنبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارث نہیں ہے، حماس دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ کو یہ پاگل پن چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یونو کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں اعتراف کیا ہے کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، ان کے زمینوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے مساجد پر۔ یہ خود آئرلینڈ کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ 2006 سے لے کر 2022 تک غزہ محاصرے میں ہے، اور اس محاصرے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں 33,000 مائیں، بچے اور بیٹیاں ہیں۔ آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولز پر بمباری، پلے گراؤنڈز پر بمباری، سول آبادی پر بمباری۔ ایسے میں 2,500 سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، ان کا کیا فتویٰ اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ یہی ان کا فتویٰ اور فیصلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ کل OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طہا نے UNO کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشن UNO کے سیکرٹری جنرل کو بھیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ NGOs کی طرح کام نہیں ہے۔ کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، پانی پہنچانا، کپڑے پہنچانا، یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے۔ آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فنڈ دیا ہے پاکستانیوں نے،
انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 1 ارب سے زیادہ فنڈ پاکستانیوں نے دیا ہے، اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا، وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے، ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے، ان کے دشمن کے توپوں کا مقابلہ، دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ، دشمن کے جہازوں کا مقابلہ، یہ تمہارا کام ہے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک اجلاس کرتے، ہمارے آرمی چیف بھی ادھر ہوتے، سعودی عرب کا آرمی چیف، ایران کا، ترکی کا، بنگلہ دیش کا، انڈونیشیا کا، اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے، تر کامتے، اسرائیل اس جنگ کو بند کرتے۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بارڈر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا، اتحاد کا، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا، بند ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتین اداکاروں نے، امریکہ میں خواتین اداکاروں نے یکجہتی کا کام تو کیا، تمہارے حکمران اب تک یہ کام نہیں کر سکے، خوف میں مبتلا ہے، بزدل ہے، ایمان سے، روشنی سے، عشق اور محبت سے، شہادت کے جذبوں سے ان کے سینے خالی ہے۔ انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے۔ اختتامی لمحات ہیں، امیر جماعت فرما رہے ہیں، اعلان کیجئے امریکہ کا جو یار ہے، باہر دینے کا جواب دیجئے، امریکہ کا جو یار ہے یہ حماس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہم سب حماس ہیں، ہم سب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سڑک پر لٹا کر، ان کے کھوپڑیوں پر ڈنڈے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں۔ میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ آج فلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے، ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذوالجلال ہے۔ ہم رحمان کے حزب کے ساتھ ہے، ہم مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں فتح سے نوازے گا۔ ہمارے بھائیوں، امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور چومسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدمعاش ریاست ہے۔ انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا، انہوں نے کوریا پر حملہ کیا، انہوں نے جاپان پر ایٹم بم برسائے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے عراق پر حملے کیے، انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدمعاش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سپورٹ کے باوجود حماس کے لوگوں نے ان کے غرور کو، ان کی تکبر کو خاک میں ملایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے، جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان کی طاقت
بدر جہاں مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرے۔ اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ عالمی سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم زمانے کا میر جعفر ہو، میر صادق ہو، غدار ابن غدار ہو، اور میرا ملک اور عالم اسلام غداروں کی جگہ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن عراق کے صدر صدام حسین جیسا سلوک کرے، جس کو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن، قربانی کا دن، سنت رسول اللہ کا دن، لیکن امریکہ نے صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دی تھی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حشر ظہور الدین بابر کی طرح ہو جائے، جن کو اپنے ملک میں قبر کے لیے جگہ نہیں ملی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر ایران کے رضا شاہ پہلوی کی طرح ہو جائے، جن کو اپنی ایران میں دفن ہونے کے لیے 2 گز قبر کی جگہ نہیں ملی؟ یہ سب وہی لوگ تھے جو امریکہ کے اشارے پر چلتے تھے، جو نفس کے بندے تھے، جو عیاش تھے۔ مجھے ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں۔ میرا اور میری قوم کا مطالبہ ہے کہ مجھے آج صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، مجھے آج محمود غزنوی کی ضرورت ہے، مجھے آج احمد شاہ ابدالی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے حکمران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل غیرت شوق شہادت سے خالی ہے، پھر راستہ چھوڑ لیں۔ پاکستان کے کروڑوں مسلمان رضاکارانہ طور پر غزہ جانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ سر کٹوانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ زندگی کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ کام چھوڑنا نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی کی جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آنا۔ سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہی ہے کہ امریکہ ناقابل شکست ہے۔ امریکہ قابل شکست ہے۔ امریکہ کو بھی شکست ہوگی، اسرائیل کو بھی شکست ہوگی، اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 7 اکتوبر کے آپریشن میں جن مجاہدین نے بروقت نمازیں ادا نہیں کیے اور ان کی نمازیں قضا ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کر کے اس قرض اور فرض نمازوں کی قضا مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے۔ اب آخری لمحہ ہے، آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو گواہ بنانے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ، ہماری جان حاضر ہے، ہماری زندگیاں حاضر ہے۔ ہم غزہ پر، بیت المقدس پر، قبلہ اول پر اپنی جان کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تیار ہے۔ بس مل کر اعلان بھی کرے، نعرہ بھی لگا لے، لبیک یا غزہ، 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 یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ، یا غزہ۔ السلام علیکم۔
میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں کو بخیریت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پہنچائے، خاص کر بیٹیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگلی ملاقات انشاءاللہ لاہور میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام خواتین و حضرات اپنے موبائل کی لائٹس آن کیجئے اور سٹیج کی طرف رخ کر دیجئے۔ ابھی ہم مغرب کی نماز تک لبیک یا غزہ کا نعرہ لگا کر اپنے جھنڈے مزید اوپر کیجئے، لبیک یا غزہ کا پلے کارڈ اوپر اٹھائیے۔ یہ تمام لوگ اپنے موبائل کی لائٹس کو سٹیج کی طرف کر لیں، ماشاءاللہ تمام لوگ کر لیں، اور سب نے پڑھنا ہے۔ سٹیج کی طرف سے ایک بار پڑھا جائے گا، پھر آپ کی طرف سے پڑھا جائے گا، پرچم لہرایا جائے گا، لبیک 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 یا غزہ۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ بالروح بالدم آواز بلند رکھے، بالروح بالدم نزدیک یا اقصی، بالروح بالدم نزدیک یا اقصی۔ لبیک 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 یا غزہ، لبیک یا غزہ۔ آواز مزید بلند رکھے، لبیک 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 یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ۔ لبیک 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 یا اقصی۔ Free, free, free Palestine! Free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، جو
کرنے پر تیار